بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، AZ پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ غالب اردو جماعت چہارم، سبق نمبر 15 دیانتداری، صفحہ نمبر 94 تا 99۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے معنی کو سمجھیں اور یاد کریں۔ دیانتداری راستی لین دین میں ایمانداری، صادق سچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک، تاکید اصرار، تربیت پرورش، عمدہ اعلیٰ، امین ایمانتدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب مبارک، نمونہ مثال، بیت المال عوامی جائیداد یا سرکاری خزانہ۔ نظم کے مطابق جلد جلد سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ دیانتداری سے کیا مراد ہے؟ دیانتداری سے مراد راستی لین دین میں ایمانداری اور سچائی سے کام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن القاب سے پکارا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے القاب سے پکارا جاتا ہے۔ ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عظیم صحابی کو کفار مکہ کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سونپی؟ تو آپ نے حضرت علی کو یہ ذمہ داری سونپی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو لنگڑے اونٹ کے بارے میں کیا تاکید فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی اونٹ خریدنے آئے تو اس کو اس کے لنگڑے پن کا بتا دینا۔ تاجروں کو ان کے مالک نے تجارتی میلے سے مال خریدنے کی تاکید کیوں کی تھی؟ کن سے مال خریدنے کی تاکید کی تھی؟ حضرت محمد سے مال خریدنے کی تاکید کی تھی۔ سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ ہم جو بھی کام کریں اسے انصاف، خلوص اور سچائی کے ساتھ پورا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ مکے والوں کی ماندیں واپس کر کر مدینے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری پر لوگوں کا اتنا اعتماد تھا کہ لوگ دور دور سے آپ سے مال خریدنے آتے تھے۔ دور دراز علاقوں سے بڑے بڑے تاجر ان تجارتی میلوں میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ ایک اونٹ لنگڑا تھا، اس کے لنگڑے پن کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ دیانتداری معاشرے کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سبق دیانتداری کے خاص نکات پر آپس میں بات چیت کریں۔ کیا آپ اپنے فرائض دیانتداری سے ادا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بتائیے۔ اس سبق کا خلاصہ آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے بچوں، اور درست املا کے ساتھ اپنی نوٹ بک میں دیانتداری کی اہمیت کے بارے میں 2 جملے بھی لکھنے ہیں۔ اپنے دوست کو خط لکھیں جس میں اسے اچھے شاعری کی حیثیت سے اپنے فرائض کی دیانتداری ادائیگی کے بارے میں کہیں۔ دیانتداری سے ادائیگی کے بارے میں کہیں۔ ذیل میں دی گئی فہرست میں مختلف پھلوں کے نرخیں دیے گئے ہیں، اسے غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے زبانی جواب دیجیے۔ دیکھیں جی، سیب، انار، امرود، چیری اور انگور، ان میں سب سے زیادہ کس کی قیمت ہے؟ انار کی، اور سب سے کم امرود کی۔ جی، کون سے پھل کی قیمت سب سے زیادہ ہے؟ تو انار کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ یہ دیکھیں، انار کی قیمت ہے 200 روپے، اور سب سے کم نرخ کس پھل کا ہے؟ سب سے کم جو ہے وہ ہے امرود کی قیمت 40 روپے۔ ذیل میں دیے گئے زمانہ حال کے جملوں کو ماضی اور مستقبل میں تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں۔ ایک مثال دی گئی ہے، جیسے محمد علی دفتر جاتا ہے، محمد علی دفتر جاتا تھا لگا دیں گے تو ماضی کا جملہ بن جائے گا۔ محمد علی دفتر جائے گا لگا دیں گے تو مستقبل کا جملہ بن جائے گا۔ غزالہ کھانا پکاتی ہے، غزالہ کھانا پکاتی تھی، غزالہ کھانا پکائے گی۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے، ڈاکٹر علاج کرتا تھا، ڈاکٹر علاج کرے گا۔ لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں، لڑکے کرکٹ کھیلتے تھے، لڑکے کرکٹ کھیلیں گے۔ عائشہ اسکول میں پڑھاتی ہے، عائشہ اسکول میں پڑھاتی تھی، عائشہ اسکول میں پڑھائے گی۔ آپ نے یا آپ کے کسی جاننے والے نے 2 لوگوں کے درمیان دیانتداری سے فیصلہ کیا ہو تو اس واقعے کو اپنے لفظوں میں دوسرے ساتھیوں کو بتائیے۔ دیانتداری کی اہمیت کے موضوع پر تقریری مقابلے کا انعقاد کریں جس میں طالبہ درست لب و لہجے میں اپنا مقصد دیگر ساتھیوں کے سامنے بیان کریں۔ انٹرنیٹ کے استعمال پر جماعت میں مباحثہ کریں۔ سبق صحت و صفائی کو غور سے سنیں اور اس کے خاص نکات پر آپس میں بات کریں۔ پیارے بچوں، یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ ذیل میں دیے گئے اشعار کو درست لفظ اور لہجے سے پڑھیں۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ ذیل میں دیے گئے اشعار کی نثر بنائیں۔ ایسا کوئی نہیں جو کہے میں ہوں خود خراب، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ ہے خراب، دو ایک ہی مشین کے پرزے نہیں خراب، اب تو نیاز آوے کا آوا خراب ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں ہر کوئی اپنا الزام دوسروں کے سر ڈال دیتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنی غلطی کو قبولے۔ اس دنیا میں کوئی ایک آدھا خراب نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دنیا ہی خراب ہے۔ اپنے ایک دن کی مصروفیات کو اپنی نوٹ بک یا ڈائری میں لکھیں۔ ذیل میں دیے گئے جملوں میں درست عددی ترتیب لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ کامران کا گھر ڈیش گلی میں ہے، تیسری گلی میں ہے، اس گلی میں ڈیش گھر ہمارے استاد کا ہے، چوتھا گھر۔
فصیح نے قرآن مجید کا 19واں پارہ حفظ کر لیا۔ سبحان نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پارکنگ میں کھڑی چوتھی گاڑی شاہ زیب کی ہے۔ ذیل میں دیے گئے الفاظ کے مترادف بنائیں، جیسے دیا سلائی، چراغ، شکر، میٹھا، دسترخوان، کھانے کی میز، خلقت، دنیا، حلوائی، آپ کہہ سکتے ہیں نائی۔ ذیل میں دیے گئے زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ ماضی میں مستقبل میں تبدیل کر کے دوبارہ لکھیں، جیسے محمد علی دفتر جاتا ہے، محمد علی دفتر جاتا تھا، محمد علی دفتر جائے گا۔ غزالہ کھانا پکاتی ہے، غزالہ کھانا پکاتی تھی، غزالہ کھانا پکائے گی۔ آپ نے ماضی کے لیے تھا کا اور مستقبل کے لیے گا کا استعمال کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔